تو اب آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پہ آپ نے ابھی کہا کہ اختتام کی طرف جنگ چل رہی ہے، یہ آپ نے کس طرح کہہ دیا؟ کیا واقعی اس طرح کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اب ہم اختتامی مراحل کی طرف جا رہے ہیں؟ جنگ یہ ایک خوشخبری کہا جا سکتا ہے پورے خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، جبکہ باقی پورے خطے کے اندر گلف کنٹریز ہیں جن میں سعودی عرب ہے، قطر ہے، بحرین ہے اور یو اے ای ہے یا باقی ممالک ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہیں، لیکن ایران جو ہے وہ اپنی ایکسپورٹ کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ شمسی صاحب آپ نے کہا کہ جنگ جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف جا رہی ہے، تو اس کو آپ کیسے وہ کرتے ہیں؟ یہ آپ کا اپنا تجزیہ ہے یا آپ کا وہاں پہ جو زمینی حقائق ہیں یہ اس کی عکاسی کر رہا ہے؟ دیکھیں، جب جنگ اپنے خطرناک انجام کی طرف بڑھتی ہے، جنگ میں شدت آتی ہے، تو ڈیفینیٹلی جب آپ مقابل ہوتے ہیں وہ اس کے زمینی حقائق ہیں کہ اب دیکھیں جو گزشتہ 2 دنوں سے ایک میسو بمبارمنٹ کی ہے خود تہران کے اندر، جو رات گزری ہے تہران کے اندر، زمینی حقائق کے مطابق اگر بات کی جائے تو وہ بہت بھیانک رات تھی، بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں، لیکن یہاں کی عوام، یہاں کی فورسز، یہاں کی جو گورنمنٹ ہے ایران کی، اس کا حوصلہ بہت بلند ہے اور وہ مسلسل مذاکرات سے انکار کر رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اگر دیکھا جائے جب رسپانس میں ایران اٹیک کرتا ہے تو وہاں اسرائیل کی جو پبلک ہے وہ اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکتی، جو ان پہ اوپر ایک قیامت گزرتی ہے، وہ بار بار پناہ گاہوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ بعض جو نیوز رپورٹرز ہیں یا بعض چینلز ہیں انٹرنیشنل، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً ایک دن میں 14 سے 15 مرتبہ اسرائیلی عوام کو پناہ گاہ کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے ڈیفینیٹلی۔ جیسے جیسے جنگ آگے بڑھے گی ایران اپنے لیٹسٹ ویپنز کو استعمال کرے گا، جس سے مزید ایک خطے کے اندر پریشر ڈیولپ ہوگا، اور جو اقتصادی بحران ہے فیول کے عنوان سے جو اس خطے سے گزر رہا ہے، پیٹرول ہو، وہ ڈیزل ہو یا باقی جو ایل این جی یا گیس کی جو باقی آئٹمز ہیں، ان پہ جو مہنگائی ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اور پھر اس کی وجہ سے باقی جو آئٹمز ہیں دنیا میں، پوری دنیا کی جو پروڈکٹس ہیں، وہ بہت بڑا پریشر آ رہا ہے جو ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ اس بات کی طرف جا رہی ہیں کہ اگر ایران مزید بڑے حملے کرتا ہے تو اس پریشر کو خود اسرائیل اور امریکہ اور اسرائیلی عوام اور امریکن عوام اور خطے میں موجود جو گلف کنٹریز ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، اور پاسبلی امریکہ خود ہی وڈرا کر کے اس جنگ سے بھاگ جائے۔ امریکہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، معذرت طویل ہو گیا، امریکہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی تک امریکہ کے ہاتھ میں کوئی وکٹری نہیں ہے کہ وہ دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکے کہ میں نے اس جنگ میں اپنے ان اہداف کو حاصل کر لیا ہے، میں نے یہ ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں۔ ابھی تک بظاہراً امریکہ کے ہاتھ میں کوئی واضح وکٹری موجود نہیں ہے، اس لیے ابھی وہ جنگ میں موجود ہے اور جلدی نکل جائے گا بغیر کسی ٹارگٹ کو اچیو کیے۔ یہ یہاں کے گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، وہ یہ بتا رہی ہیں۔